جب تھر برستا ہے تو زندگی حسین لگنے لگتی ہے۔ موروں اور ڈیلوں کا رقص دیکھیں تو لوگ آرٹیفیشل اسٹوڈیو میں ناچتی ہوئی خوبصورت رقاصہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ سندھی لوک ادب میں کہا جاتا ہے کہ تھر برسے تو تھر وگرنہ بر ہے، یعنی ویران بیابان لگتا ہے۔ لہذا جب تھر برستا ہے تو زندگی پھول کی مانند لگتی ہے، جوانیاں دیوانہ وار انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ ساون آیا تو کیا آیا کہ حسرتیں، خواہشیں، امیدیں لوٹ آئی ہیں۔ تھرپاکر میں تیج کا تہوار بھی کچھ ہی دن پہلے گزرا ہے۔ تازہ یا سالوں پہلے شادی کرنے والی تھر کی حسین بیٹیاں اپنے میکے آئی ہوئی ہیں اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ساون کے گیت گا رہی ہیں۔ صحرائے تھر کی 70% آبادی کا انحصار کھیتی باڑی اور مال مویشی پہ ہوتا ہے۔ لہذا تھر کے لوگوں کے لیے یہ ساون سبزہ زاری اور ہریالی، ہرے بھرے تھر میں ہونے والے گھاس کے یہ دن عید سے کم نہیں۔ سفید ریت کے لمبے اور طویل ٹیلوں نے سائی ہری چادر اوڑھ لی ہے۔ رنگ برنگے گھاس کی خوشبو سے تھر دلہن کا روپ دھار چکا ہے۔ لوگوں نے باجرے، گوار اور دیگر اجناس کے بیج بوئے ہیں۔ کھیتی باڑی کو مکمل کیا گیا ہے، اس امید پہ کہ مالک سائے ہرے تھرپاکر میں مہر کرے گا اور فصل گل کے ساتھ خوشیاں دستک دیں گی۔ تھر کے ٹیلوں سے ریلا کر کے بہتے ہوئے پانی کو بھی تھر باسیوں نے اپنی زمین دوز بنائے ہوئے ٹینکس میں محفوظ کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانی آنے والے 6 ماہ تک تھر کے لوگ اپنے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے مال مویشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تھر کو دیکھنا ہے تو شاعروں کے سرتاج حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری سے لے کر شیخ ایاز کے خوبصورت نظموں اور گیتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایاز گل عدل سمرو اور سندھ کے خوبصورت اور حسین شاعر حسن درستک، سندھ کے بہت ایسے شعراء ہیں جن نے تھر کے خوبصورت کلچر، ثقافت، تاریخ، تھر کی ماحولیات، تھر کی وائلڈ لائف سمیت دیگر تھر کے انتہائی خوبصورت حسناکیوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ تھر اس لیے بھی حسین اور شاندار بن گیا ہے اور خوبصورت لگنے لگا ہے کہ تھر کے اندر موجود کومبٹ کا خوبصورت درخت بھی سرسبز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھر کا کومبٹ، جو تھر کی تاریخ، ثقافت اور شاعری میں شعراء حضرات نے کومبٹ کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور حسین درخت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کومبٹ کی لکڑی، جس کو انتہائی مضبوط اور فرنیچر کے لیے انتہائی بہتر تصور کیا جاتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پورے ملک پاکستان میں کومبٹ کی لکڑی کا فرنیچر انتہائی شوق سے لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ ریت کے خوبصورت ٹیلے، لمبے اور طویل ٹیلے، جن میں ایک تو ہریالی نظر آ رہی ہے اور دیگر کچھ علاقے میں سفیدی بھی نظر آ رہی ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر برسات کم پڑی اور ابھی تک وہاں پر ہریالی سامنے نہیں آئی۔ یہ تھر کے خوبصورت ریت کے ٹیلوں پر یہ گائے اور دیگر جانور ہریالی کے خوبصورت اور نئے سائے ہری کا گھاس کھانے میں مصروف ہیں۔ کومبٹ کے درخت کے ساتھ ساتھ یہاں پر
गुगराल का खूबसूरत दरख्त भी सरसब्ज होना शुरू हो गया है। ये गुगराल बर सगीर में इंतहाई मशहूर तस्वर किया जाता है और गुगर, जिसे गोंद भी कहा जाता है, उस गोंद से दुनिया के इंतहाई हसीन और खूबसूरत परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। तारीख और सकाफत के हवालों में ये आता है कि किसी दौर में जब देहातों में हवन होता था तो देहातों के बीच में, गांव के बीच वाले हिस्से में एक बड़ा गड़ा दाखिल करके उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती थी और साथ साथ में गुगर का ये गोंद भी डाला जाता था। और जब आग लगाई जाती थी तो उसका जो धुआं है उससे वो माहौल साफ सुथरा हो जाता था, एक खूबसूरत माहौल बन जाता था। उस हवन के लिए भी ये गुगराल का गोंद इस्तेमाल होता रहा है। कराची की ली मार्केट से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में ये हज़ारों रुपए मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है। इंतहाई कीमती और कास्टेड ये गोंद तस्वर किया जाता है, जो मुख्तलिफ हिकमत के बीमारियों के हवाले से, हिकमत के उसूलों के तहत उन बीमारियों के लिए जो बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं उनमें भी ये गुगराल का इस्तेमाल होता है। इंतहाई मुफीद और शानदार गुगराल के दरख्त भी साए सताबे होना शुरू हो गए हैं। थर बरस पड़ा है, लोगों की खुशियाँ लौट आई हैं, लोगों के चेहरे रौनक ज़दा हो गए हैं, लोग हंसने, टहलने और टकोरने शुरू हुए हैं। लोग जो कहत साली की वजह से इंतहाई गुर्बत वाली हालतों में गुजार रहे थे, वहाँ एक खुशियों का झोला झूल पड़ा है। सावन की आमद हुई है, चौतरफ हरियाली होना शुरू हो गई है। ये चौरे, ये टेलों पर बने हुए छोटे छोटे घर रौनक ज़दा होना शुरू हो गए हैं। थर पार करके इंतहाई खूबसूरत और इस हसीन मंज़र पर कहा जाए तो ये मंज़र शायरी के मंज़र हैं। किथ किथ कुंभट तोतिया छाण्या, किथ किथ लामन लुढ़कन पलड़ा। यानी हलीम बागी कहता है कि कहीं पर कुंभट ने अपना वो बीज पकड़ा है, उसको तोतिया कहा जाता है, वो उसने पकड़े हैं और